إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی رہنما مقتدی پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا گیا اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، محدثین، مفسرین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ دو خطبات سے آپ کے سامنے معجزات کے باب کو رکھ رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ یہ باب جلد از جلد مکمل ہو اور سیرت کو غزوہ بدر کے بعد سے جہاں سے چھوڑا گیا وہیں سے دوبارہ شروع کرے، اور کوشش یہ کریں گے کہ وہ واقعات جو آگے چل کے معجزات کے حوالے سے سیرت کے باب میں آنے ہیں ان کی ریپیٹیشن نہ ہو۔ معجزات کا باب ایمان کو بڑھاتا ہے، اور معجزات کا باب اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جس رسول اور پیغمبر کے اوپر نباتات، جمادات، جانور بھی ایمان لے کے آتے ہیں تو انسانوں کو بھی انہی کے اوپر ایمان لے کے آنا چاہیے۔ اور معجزات سکہ سند سے جب ہمارے تک پہنچ جاتے ہیں تو گویا یہ معجزہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ رہتی امت کے لیے۔ صحابہ نے بیان کیا، سکہ راویوں سے بیان ہوتا چلا آیا، سچے لوگوں نے یہ بات ہم تک پہنچائی۔ گویا ایسے ہی یقین ہونا چاہیے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے ان معجزات کو دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ اسلام ایمان بالغیب کی تلقین کرتا ہے لیکن یہ معجزات تسلی کے لیے، تشفی کے لیے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی اللہ رب العزت ان کی تسلی و تشفی کے لیے بعض اوقات معجزات عنایت فرماتے تھے۔ مکہ کے جور و ستم، ظلم و ستم سے تنگ آ کر پریشان عالم میں، زخمی حالت میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا اور آپ کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے جبریل امین نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ جو سامنے درخت ہے ذرا اس کو اپنے پاس تو بلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس وہ درخت چلتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اس کو واپس بھیج دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا اور کہا میرے لیے تسلی اور تشفی کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ ایک واقعہ کلوتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس بات اور اس واقعے کے بعد جب بھی درختوں میں سے بھی کسی کو پکارا وہ درخت دوڑتا چلا آیا، حتیٰ کہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کے لیے کوئی اوٹ نہ ملی تو انہوں نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے اپنے پیچھے چلانا شروع کر دیا، اور میں حیران رہ گیا کہ درخت ایسے سر جھکائے چل رہا ہے کہ جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل ہو اور کوئی رسی والا اس کو کھینچ رہا ہو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی سے پکڑا ہوا ہے اور اس کو چلاتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر دوسرے درخت کو پکڑا، اس کو بھی چلایا، ان دو درختوں کی اوٹ لی، پردہ لیا، قضاء حاجت سے فارغ ہوئے۔ اور یعلا بن مرہ نے بعین یہی واقعہ کچھ دوسرے انداز میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ایک درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے اوپر چھاؤں کر دی، آپ اٹھے تو یعلا بن مرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، کہا یہ ایک درخت تھا
جس نے اللہ سے اجازت چاہی تھی کہ میں اس دھرتی کے اوپر جو آخری رسول ہے اسے سلام کر رہا ہوں، تو اس درخت کو بھی یہ اجازت دے دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مجھے سلام کر کے واپس لوٹ گیا۔ اور یہ صرف درختوں کی بات یہاں تک نہیں ہے۔ ایک اعرابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کو کہا تو میرے پہ ایمان لے کے آئے گا؟ کہا کوئی دلیل، کوئی نشانی؟ کہا یہ جو کھجور کے ہوشے لگے ہوئے ہیں، اگر یہ گواہی دے میں اللہ کا رسول مان جائے گا؟ کہا مان جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا اشارہ کیا، وہ دوڑتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی، رسول اللہ نے واپس بھیجا۔ وہ بدو کہنے لگا اللہ کی قسم اس کے بعد تو مجھے کسی بھی نشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسی سے ملتے جلتے 3 واقعات محدثین اپنی کتابوں میں لے کے آئے ہیں۔ یہاں پہ صرف خوشوں نے، صرف کھجور کے دانوں نے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی، اور دوسرے واقعات کے اندر ایک اعرابی کو، جو ایک بنو عامر کے شخص کا بھی واقعہ موجود ہے۔ تینوں ملتے جلتے واقعات ہیں۔ ایک بدو اور آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر کی بات چاہتا ہے؟ کہا جی ہاں بتائیے۔ کہا مجھ پہ ایمان لے کے آ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا آپ کا گواہ کون ہے؟ کہا یہ کھجور کا درخت اگر گواہی دے مان جائے گا؟ کہا مان جاؤں گا۔ درخت کو بلایا، درخت نے آ کے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ اعرابی حیران رہ گیا۔ اسی طرح بنو عامر کے قبیلے کا جو شخص آیا تھا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نشانی دکھلائی تھی۔ اور پھر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ انصاری صحابی کا ایک اونٹ تھا جو بدک گیا۔ جب اونٹ بدک جائے تو آپ کو پتا جو بدوی علاقے کے یا ریگستانی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اونٹ کی غصے سے، کینے سے، نفرت سے بڑی اچھی طرح آگاہ ہیں۔ وہ بدک گیا اور کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اونٹ بدک گیا، کیا کیا جائے؟ رسول اللہ نے کہا مجھے لے جاؤ۔ صحابہ نے کہا آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا مجھے لے کے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے، اس کے کان میں کچھ بات کہی، وہ اونٹ تابع دار بھی ہوا، مطیع بھی ہوا، فرما بردار بھی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو اس کی ڈوری بھی پکڑا دی۔ اور یہ بھی 3 مختلف روایات اس باب میں بھی موجود ہے، اور بعض محدثین کا خیال ہے یہ ایک ہی واقعہ ہے جس کو راویوں نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اور بعض محدثین کے نزدیک یہ متعدد اور مختلف واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے جب اونٹ کی شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی تو اس نے کہا میں جب جوان تھا اور تندرست تھا اس کا مال ڈھوتا رہا، اس کی خدمت کرتا رہا، اس کے لیے محنت مزدوری کرتا رہا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سے اتنا کام نہیں ہوتا، اور جب میرے سے اتنا کام نہیں ہوتا تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے ذبح کر دے۔ ساری زندگی خدمت کی ہے، ساری زندگی اس کے پیچھے گال دی ہے، اور اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابی کو بیان کی۔ اور اسی طرح کا ملتا جلتا ایک اور واقعہ، اونٹ نے کہا یہ مجھ سے کام تو زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے خوراک تھوڑی ڈالتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حق بیان کرتے ہوئے کہا ان سے اگر کام لینا ہو تو ان کو بھی خوراک پوری ڈالا کرو۔ اور یہ جانوروں کے اندر، اسی روایت کے اندر ایک اور بات بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ کو بلایا تو وہ اپنا سر زمین کے اوپر رکھتا ہوا اس عالم میں آیا کہ صحابہ دیکھ کے حیران رہ گئے۔ اے اللہ کے رسول، یہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ درخت آپ کو سجدے کرتے ہیں۔ یہ درخت اور اونٹ آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت آپ کی آوازوں پہ لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم بھی آپ کو سجدے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بل پڑ گئے اور آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا یہ جانور ہیں، اور یہ جو تم دیکھتے ہو مفہوم یہ ہے، یہ تو تعظیم کے، عبادت کے سجدے نہیں ہیں۔ اور اگر میں اپنی امت کے اندر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہ دیتا، بلکہ میں ان خامدوں کو
سجدہ کرنے کی اجازت دیتا جو اپنی بیویوں کو حلال، مفہوم یہ ہے حلال طریقے سے کما کر ان کے منہ کے اندر لقموں کو ڈالتے ہیں، ان کو پہناتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں جو خود کھاتے ہیں، وہ پہناتے ہیں، بلکہ اپنی جیب کے اوپر ضرب لگاتے ہوئے اپنے اہل خانہ کو اپنے سے بھی بہتر رکھتے ہیں۔ خود تو دھوپ میں، خود تو مشقت اور محنت کے اندر پستے رہتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو کسی چیز کی، کسی شے کی کمی نہیں آنے دیتے۔ میں ان خامدوں کے بارے میں حکم دیتا کہ ان کی بیویاں ان کو سجدہ کریں، لیکن میری شریعت میں سجدے کی اجازت موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر، یہ صحیح حدیث ہے، کتنے ابواب ہیں، کتنی باتیں ہیں، کتنی حکمتیں ہیں، کتنی دنائی کی باتیں ہیں جو پوشیدہ ہیں، لیکن ہم یہ بات تو سنی ہے، متعدد مرتبہ سنی ہے، اور اسی حدیث کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا اگر خامدوں کے جسموں کے اوپر زخم ہو جس کے اوپر پیپ پڑ جائے اور عورت ان کو مرہم رکھے، کس کے ساتھ؟ اپنے لعاب اور زبان کے ساتھ، تو بھی خامد کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج عورتیں سرکش ہیں، آج عورتیں حسب و نسب کے معاملے میں تانے دینے والی ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے گھروں میں بڑے اطمینان سے اور سکون سے رہتی ہیں، یہ بات درست ہے، اور خامد ساری زندگی بھی ان کے لیے کما کر لاتا رہے، کوئی بات تلخ لگ جائے تو ان کے منہ سے یہی جملہ نکل جاتا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی خیر نہیں دیکھی۔ میرے بھائیو، عورت کے لیے آپ لوگوں کو عورت کے حقوق بھی پتہ ہونے چاہیے، لیکن آج میں اپنی بہنوں سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عورت کے لیے جنت میں داخلہ صرف ایک شرط کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، حقیقت بات بھی بغیر کسی تعصب کے عورتیں بھی عقلی اور منطقی طور پہ اس بات کے اوپر غور کریں کہ عورتوں کا جنت میں جانا آسان ہے کہ مردوں کا جنت میں جانا آسان ہے؟ جنت میں جانا عورتوں کا آسان ہے، لیکن جہنم میں تعداد عورتوں کی زیادہ ہوگی۔ آسان عورتوں کے لیے کہ جنت میں چلی جائیں، کس طرح؟ مرد کی طرح 5 وقت کی نماز مسجد میں فرض نہیں ہے، گھر کے اندر فرض ہے، آسان ہے پڑھنا۔ روزے بیماری کے ایام میں چھوڑ کر پورے کر کر کسی بھی وقت رکھ کر وہ 30 کی گنتی پوری کرنی ہے، اور ان 2 کاموں کے بعد صرف اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے فی المعروف۔ معروف میں نہ کمانے کی ذمہ داری، نہ کاروبار کی ذمہ داری، نہ معاشرے کے اندر۔ اکثر لوگ کل قیامت کے دن مردوں میں سے کن ابواب میں پکڑے جائیں گے؟ سب سے سخت آنکڑا پل صراط کے اوپر کون سا ہے؟ خیانت کا۔ خیانت کا آنکڑا سب سے سخت ہوگا کہ بڑے بڑے حاجی، نمازی، ولی اللہ خیانت کے باب میں پکڑے جائیں گے، حرام کمائی میں پکڑے جائیں گے، سود میں پکڑے جائیں گے، لین دین میں پکڑے جائیں گے، کسی کا مال تلف کرنے میں پکڑے جائیں گے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے میں پکڑے جائیں گے، کسی کو گالی گلوچ کرنے میں پکڑے جائیں گے، کسی کے ساتھ تلخی تھپڑ مارنے میں پکڑے جائیں گے۔ عورتوں کے لیے یہ ابواب ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف یہ کام کر لے اور اس کے بعد خاوند کی اطاعت اور فرما برداری فی المعروف، نیکی کے کام میں جو حکم دے غیر اسلامی اس میں اطاعت نہیں ہے، لیکن جو اسلامی دے اس میں اطاعت ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اگر عورت کو صحیح معنوں میں غیر اسلامی حکم کے بغیر خاوند یہ بھی کہے اس پہاڑ کو اس جگہ سے اٹھا کے اس جگہ رکھ دے، تو عورت کے اوپر واجب ہے کہ اس کو رکھ دے، عورت کے اوپر واجب ہے۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ اتنا عظیم ہے، حدیث میں آتا ہے یہ عورت صرف یہ 3 کام کرنے کے بعد خاوند کی اطاعت کرتی ہو تو کل قیامت کے دن جب جنت کے دروازوں پہ پہنچے گی تو 8 کے 8 دروازے اس عورت کو پکار رہے ہوں گے کہ اے مومنہ مجھ میں سے داخل ہو جا، اے مومنہ مجھ میں سے داخل ہو جا۔ لیکن ہماری عورتیں تلخ رویے کا شکار ہیں، سرکش ہو چکی ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس کے اندر بھی معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی افراط و تفریط ہے، فیمنزم کے نعرے ہیں، عورت کے حقوق کے جھنڈے ہیں، عورت کو بے پردہ کرنے کی سازشیں ہیں، عورت کو بے حیا کرنے کی تحریکیں ہیں، عورت مارچ کے دل فریب نعرے ہیں،
ان ناروں نے عورتوں کا کیا فائدہ کیا؟ عورتوں کا نقصان کیا۔ ہاں یہ بھی الگ بات ہے، یہ باب طویل ہے کہ مردوں کے لیے بھی جس طرح مردوں کے عورتوں کے اوپر حقوق ہیں، عورتوں کے بھی مردوں کے اوپر حقوق ہیں، اسی طرح کے حقوق ہیں، اسی طرح کے حقوق ہیں۔ لیکن بات بالعموم منبر و محراب سے عورتوں کے حقوق کی تو بہت کی جاتی ہے، مردوں کے حق بیان نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے معاشرہ افراط و تفرید کا شکار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ضرب لگائی خاوند کے حق کے اوپر، مرد کے حق کے اوپر عورتوں کو، تاکہ بات سمجھ آ جائے، اور دوسری ضرب کس چیز کے اوپر لگائی؟ شرک کے اوپر، عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے کہ کیا بات کرتے ہو، اگر کائنات کے اندر سب سے افضل ہستی، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ خالق ہیں اور باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں کتنی عام فہم بات ہے، صرف ایک بات سمجھ آ جائے عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ ایک حدیث کے اندر اتنے ابواب ہیں، کیونکہ رسول اللہ کو جامع کلمات دیے گئے، رسول اللہ جو بات کرتے ہیں ان میں سے بے شمار باتیں نکلتی ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ نے کتنی مختصر بات کی ہے اور کتنا گہرا معنی پوشیدہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بھی سجدے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں اگر کائنات میں مخلوقات کے سردار کو سجدے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی شجر اور حجر کو، قبر کو، مزار کو اس کے اوپر سجدہ کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ کس قسم کی جہالت ہے، یہ کس قسم کا فلسفہ معاشرے میں ہے؟ اگر رسول اللہ کے سامنے جھکنا انسان کے لیے رسول اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو پھر کسی حجر، کسی قبر، کسی شجر، کسی مزار، کسی بوٹے، کسی پتے، کسی ڈالی، کسی مٹی کو سجدہ کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ بات ہے تب کتنی عام فہم بات ہے، عقیدہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات کے جو ابواب ہیں، پچھلے جمعے میں بعض کھانے کے حوالے سے اور پینے کے حوالے سے آپ کے سامنے معجزات کو رکھا تھا، اور حضرت انس نے اس قسم کے معجزات متعدد بیان کیے ہیں، ایک نہیں بیان کیا، متعدد بیان کیے ہیں۔ اور حضرت انس کہتے ہیں میرے والدہ نے ایک دن گھر میں جو کی ایک روٹی بنائی اور ابو طلحہ کو، میرے والد کو کہنے لگی کہ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج جو ہے چہرے کے اوپر بھوک کے اثرات تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور نظر آ رہے تھے، جائیے ان کو بلائیے، یہ ایک روٹی ہے، ہمارا کیا، ہم تو پھر کھا لیں گے۔ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے سے نہیں کھائی، آپ ان کو بلا لیجیے۔ ابو طلحہ نے کہا جا بیٹا انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لا۔ جناب انس چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے لیے دعوت کی ہے، ماں نے، باپ نے، آپ ہمارے گھر آ جائیے، آپ کے لیے روٹی بنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طلحہ نے مجھے دعوت پہ بلایا ہے، ام سلیم نے مجھے دعوت پہ بلایا ہے۔ جی ہاں۔ رسول اللہ کھڑے ہوئے اور اپنے صحابہ کو کہنے لگے چلیے آج ام سلیم نے ہم سب کی دعوت کی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں دل میں گھبرانے لگا کہ میرا باپ تو مجھے مارے گا، ایک روٹی پکی ہوئی ہے اور رسول اللہ کو بلایا جاتا تھا اور رسول اللہ کو بلانے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ میں دسیوں لوگ لے کے آ رہا ہوں بھاگتے ہوئے طریقے سے۔ کچھ لمحے پہلے اپنے باپ کے پاس پہنچے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں آ رہے، 20 صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو ام سلیم نے کہا ہم نے رسول اللہ کو دعوت دی تھی، یہ ایمان والی عورتیں ہیں، رسول اللہ جانے ان کا رب جانے، ہم نے رسول اللہ کو دعوت دی تھی، ہمارے پاس جو حاضر ہم پیش کر دیں گے۔ چپکے سے انس نے جا کے رسول اللہ کے کان میں بتلا دیا اے اللہ کے رسول آپ کو پتا ہے ایک ہی روٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا لے کے آؤ، لے کے آئے۔ کہا ام سلیم سے پوچھو گھر کے اندر گھی کا کچھ قطرات ہیں، تھیلی کو نچوڑا، چند قطرے گھی نکل آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اپنی انگلی پہ لگایا اور اس روٹی کے اوپر پھیرنا شروع کیا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ایک روٹی پھولنا شروع ہو گئی اور رسول اللہ نے اس کے درمیان میں اپنی انگلی کو رکھا اور صحابہ کو حکم دیا کھانا کھانا شروع کرو۔ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ آئے ہوئے تھے کہ 10 سے زائد ہمارے کمرے میں بیٹھ نہیں تھے سکتے، 10 آئے
انہوں نے اس روٹی کے ارد گرد سے کھایا. رسول اللہ بسم اللہ پڑھتے جاتے تھے, انگلی کو روٹی کے درمیان میں رکھا ہوا تھا, صحابہ ارد گرد سے کھائی جاتے تھے. کہا 10 اور کو بلاؤ, 10 اور کو بلاؤ, 10 اور کو بلاؤ. 80 لوگوں نے اس ایک روٹی کو کھایا, اور پھر اس ایک روٹی کو ہم گھر والوں نے کھایا. روٹی ختم ہونے کا نام نہیں تھی لیتی. پھر ہم نے اس روٹی کو پڑوسیوں میں بانٹ دیا. ایک روٹی, ایک روٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اندر, اور خود یہ جو درختوں کا معجزہ ہے اور یہ جو کھانوں کے معجزے ہیں, آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے. بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو عمران بن حسین کا جو مشہور واقعہ ہے وہ بھی سن لیجئے. عمران بن حسین اور حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فلاں جگہ پہ ایک لشکر کے اندر ایک قافلے کے ساتھ رسول اللہ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, پانی ختم ہو گیا. کہا فلاں عورت فلاں جگہ کے اوپر 2 مشکیزوں کے ساتھ ملے گی, اس کو لے آنا. اس عورت کے پاس گئے, اس کو جا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلاتے ہیں. کہا وہ صحابی جیسا, یعنی مراد رسول اللہ کے بارے میں جو کفار کا پروپیگنڈا تھا کہ یہ مذہب چھوڑ چکے ہیں, معاذ اللہ بے مذہب ہو گئے ہیں, تو وہ ہیں. جی ہاں وہی ہیں. بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا پانی ایک پیالے میں لیا, اور اس پیالے کے اندر کلی کی, منہ کے اندر ڈال کے کلی کی, اور کہا اس پیالے کے پانی کو دوبارہ دونوں مشکیزوں میں ڈال دیا جائے. دونوں مشکیزوں میں ڈال دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو حکم دیا پانی پینا شروع کرو. مشکیزوں کے منہ کھول دیے گئے. قافلے والوں نے پانی پینا شروع کیا. رسول اللہ نے کہا اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ. مشکیزوں کے منہ کھول دیے گئے, جانوروں نے پانی پیا. اور وہ عورت عمران بن حسین حضرت علی بیان کرتے ہیں مشکیزے جتنے بھرے ہوئے تھے اس سے بھی زیادہ لبالب اور پھول کر کپے کی طرح اسی طرح بھرے ہوئے موجود تھے. سارے جانوروں نے پانی پیا, ساری مخلوقات نے پانی پیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس عورت کو اس پانی کا معاوضہ ادا کیا جائے. جاؤ چیزیں لاؤ, کوئی کھجور لے کے آیا, کوئی ستو لے کے آیا, کوئی جو لے کے آیا, ایک ڈھیر غلے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے اونٹ کے اوپر لادا اور ایک بات کہی, اے عورت تو جانتی ہے کہ ہم نے تیرے مشکیزے میں سے ایک قطرہ پانی بھی نہیں لیا, ہمیں پانی پلانے والا وہ رب ہے, اور تو اپنے مشکیزوں کی پیمائش کر دے. یہ عورت یہ جملہ سن کے حیران رہ گئی. وہ جو کچھ دیر پہلے صحابی کہہ رہی تھی, اپنے علاقے میں گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے اسلام کو قبول کر لیا. یہ معجزات کئی مرتبہ ایمان کو بڑھانے کے لیے کافی ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک بات ضمنی طور پہ آئی ہے اگرچہ, لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کلی کی اور اسی پانی کو دوبارہ مشکیزوں میں ڈالا, اور صحابہ نے اسی پانی سے پانی پیا. اور یہ واقعات رسول اللہ کے لعاب کے بارے میں, کلی کے بارے میں متعدد موجود ہیں. حضرت علی کی آنکھ کو رسول اللہ نے لعاب لگایا تھا, وہ آنکھ چمکدار ہوگی. ابو قتادہ کی آنکھ باہر نکل آئی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی تھی, پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی تھی. اسی طرح زید بن حارث نے یمن کے کنویں کے بارے میں جب شکایت کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں بسم اللہ پڑھ کے اور ان کے اوپر دم کر کے دی تھی. اور زید نے یہ بات کہی تھی کہ گرمیوں کے اندر تو پانی خشک ہو جاتا, سردیوں میں کنویں میں پانی آتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ دم کیا اور کہا یہ 7 کنکریاں باری باری کنویں میں ڈال دو گے. تو زید بیان کرتے ہیں پھر اس کنویں کے اندر نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں کبھی پانی کم نہ ہوتا تھا. جو بات ضمنی طور پہ بتلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لعاب کے اندر شفا کے حوالے سے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیات میں سے تھا کہ لعاب یا تھتکارنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھا. یہ بھی علماء کا ایک گروہ موجود ہے, لیکن جو باقی متفقن علیہ اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفا بہا سقیمنا باذن ربنا. بسم اللہ تربت ارضنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دم کیا کرتے تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے بسم اللہ, مٹی کو پکڑا, بیماری کی نوعیت کے اعتبار سے بیماری کی تشخیص کے بعد بالعموم یہ پھوڑوں پھنسیوں خارش اور جسم کے جو ظاہری زخم ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دم ہے.
مٹی کو انگلی سے ہاتھ لگاتے تھے اور اس کے اندر اپنی تھوک کو ملاتے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ، زمین کی مٹی کے ساتھ، اور بریقت بعضنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، یہ فیض امت کے اندر بھی جاری کر دیا تاکہ آئندہ آنے والی امت بھی دم کے جو شرعی طریقے ان سے فائدہ حاصل کر لے۔ بریقت بعضنا، بعض لوگوں کی تھوک کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ ہی برکت تو آنی ہے، برکت اللہ کے نام کے ساتھ ہے، زمین کی مٹی کے اندر اور بعض لوگوں کی تھوک کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفا دے دیتا ہے۔ تو جو رقیہ کرنے والے، دم کرنے والے، کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ پانی کے اندر اپنے لعاب کو مکس کرتے ہیں یا تھتکارتے ہیں تو لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بعض لوگوں کے نزدیک ہے، لیکن اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری امت کے لیے رہتی دنیا تک لعاب کے اندر جو بندہ دم کر رہا ہوتا ہے شفا پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے بعض بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے پھر اس کے اندر کراہت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ڈاکٹر محسن عسکری صاحب کون آپ کو ملتے رہتے ہیں، نماز میں بھی آتے ہیں سر؟ آئے ہوئے؟ نہیں۔ تو پھر جب آئیں گے اگلے جمعہ بلا لیں۔ اچھا، مجھے پتہ کہ نہیں واقعہ ہوا نا بچے کے سامنے دعا کرنے کے لیے باپ کو باندھ کے بچے کے سامنے زیادتی ہوئی، وہ بچی اس کا نوٹس لے لیا ہوا، حمزہ گیا تھا کل۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ معزز سامعین گرامی قدر، کل 26 مئی کا دن تھا اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری کا دن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر نقب ڈالنے والے ایک پنجابی دعوی نبوت کرنے والے کذاب دجال مرزا غلام احمد قادیانی نے آخری دعا اور آخری فیصلے کے حوالے سے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو ایک لیٹر لکھا تھا اور اس کے اندر دعا کی تھی، بد دعا مباہلے کے انداز میں۔ وہ چیلنج مباہلہ اگرچہ نہیں تھا لیکن وہ انداز مباہلے کا تھا کہ جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں اللہ مر جائے اور اس کو موت حیضے کے ساتھ دیں،
اور اس کو موت بدترین دیں اور اس کی موت کو نشان عبرت بنا دیں. اللہ رب العزت نے اس بد دعا کے نتیجے میں اس بدبخت کو حیضے کے عالم میں, پیچش کے عالم میں, لیٹرین اور باتھ روم کے اندر, غلاظت کے اندر میت کر دیا. اور مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کے بعد 20 سال زندہ رہے. وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جس کی میت بھی غلاظت میں لٹسڑی ہوئی تھی, اس کو جب قادیان شفٹ کیا گیا, آپ حیران رہ جائیں گے, پوری ٹرین کے اندر ٹرین والے نے بھی کہا اس کی میت کو میں قادیان شفٹ نہیں کروں گا. انہوں نے ترلے منت کیے کہ یہاں پہ تو بڑا برا جنا ہے, اس کو قادیان لے جاؤ. تو جو کوڑے کے لیے ڈبہ ہوتا ہے, کوڑے کے لیے, اس کے اندر اس کی میت کو منتقل کیا گیا. اور جو اس نے بد دعا اپنے لیے کی تھی, اس کی موت نشان عبرت بن گئی الحمدللہ. اور جو بھی دجال اور کذاب رسول اللہ کی نبوت پہ حملہ کرتا آئے گا, اس کا انجام اس دنیا کے اندر. بعض جرائم ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان مجرموں کو اس دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیا. پھر میرے بھائیوں 25 مئی کا دن گزرا اور مسلمانوں کے لیے نہایت تکلیف کا, اذیت کا دن تھا. یاسین ملک صاحب کو عمر قید کی سزا ہو گئی. افسوس ہے, دکھ ہے, مذمت کرتے ہیں, لیکن آج میں آپ کے سامنے اپنی اس قوم کے چند منافقانہ رویے بھی رکھنا چاہتا ہوں. یاسین ملک کے لیے احتجاج ہے, یاسین ملک کے عمر قید کے خلاف آواز ہے, یاسین ملک کے اوپر جی ظلم ہے. حکومت کا بندہ ہے وہ بھی مذمت کر رہا ہے, اپوزیشن کا بندہ ہے وہ بھی مذمت کر رہا ہے, مولوی وہ بھی مذمت کر رہا ہے, مذہبی جماعتیں وہ بھی مذمت کر رہی ہیں. ہندوستان کے اندر کشمیر کی جنگ لڑنے والا عمر قید کی سزا پا جائے, اس کی تو مذمت ہوگی, لیکن پاکستان کے اندر جو کشمیر کا مقدمہ لڑتا ہو, اس حافظ سعید کو تم 30 سال سزا سنا دو اور تم یاسین ملک کے اوپر احتجاج کرو تو تم دنیا کے سب سے بڑے منافق ہو. تم نے اپنے وطن کے اندر اس مجاہد کشمیر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اور کہانیاں ہمیں سناتے ہو یاسین ملک کی. کشمیر کے اوپر جی جو آج کے بعد جائے گا وہ کشمیر کے جہاد کا غدار ہوگا, کشمیر کی جی سرحدیں پار جو کرے گا وہ کشمیر کاز میں حکومت کے خلاف ہوگا. کشمیر فروشی کر کے جہاد کے نعرے لگاتے ہو. یہ ہمارا منافقانہ طرز عمل ہے من حیث القوم. صرف انہی کو یاسین ملک کی گرفتاری کے اوپر, عمر قید کے اوپر احتجاج کرنے کا حق ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر بھی کشمیر کے مجاہدین کے لیے آواز کو اٹھایا ہو. آپ کیا ہے, آپ کا رویہ, آپ حیران رہ جائیں گے. شبر زیدی کی کل سے ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر ٹریول کر رہی ہے, آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کس قسم کا طبقہ ہمارا حکمران, ایف بی آر کا چیئرمین بے ایمان, کہتا ہے پاکستان کے اندر یہ جتنے معاشی مسائل ہیں اس کی وجہ ملا ہے, اس کی وجہ مولوی ہے, اس کی وجہ حجاب اور نقاب ہے. وہ بدبخت آدمی, آپ اسلام کو ٹارگٹ, اس نے تو سیدھا ٹارگٹ کر دیا. لوگ تو اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے مولوی اور ملا کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ان کے اندر سیدھا اسلام کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اس بدبخت نے تو سیدھا اسلام کے اوپر حملہ کر دیا. آپ نے اس قبیل کے لوگ جب ایف بی آر میں رکھے ہوں گے جو معیشت کی ترقی چاہتے ہیں, کس طرح اللہ رسول کے خلاف جنگ لڑ کے سود کے جھنڈے اٹھا کے پاکستان کی معیشت کو توانا کرنا چاہتے ہیں. کس بنیاد کے اوپر؟ سود کے جھنڈے اٹھا کر. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ شبر زیدی تو جیت سکتا ہے, اپنی غلطی ماننے کی بجائے, اپنے اوپر اپنے جرم کا اقرار کرنے کی بجائے, اپنی ناکامی کا اقرار کرنے کی بجائے تو اپنی ناکامیوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے کہ پاکستان کی معیشت مولویوں کی وجہ سے مضبوط نہیں ہو سکی. کون سا مولوی 75 سال میں اقتدار میں آیا ہے؟ مولوی نے تجھے کیا کہہ دیا؟ سود کے لے کے تو لڑتا رہا ہے, ایف بی آر کا چیئرمین اور چیمپئن معیشت کا تو رہا. تو نے پاکستان کی معیشت کا ایسا بیڑا غرق کیا, آج تک وہ اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو رہی, اور ذمہ دار اس کا جناب مولوی ہے. ماشاءاللہ, خدا کی قسم ہم تو یہ بات کہتے ہیں, اور اس کے اندر بھی آپ لوگ اور میں مجرم ہیں. پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں, لیکن یہ پیغام گھر گھر پہنچائیے. ہم نے پنجابیوں نے خاص طور کے اوپر یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے, یہ پنجابیوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے کہ ہمارے نزدیک شکر ہے, چلو میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں چلو شکر ہے دین اتنا باقی رہ گیا ہے, جو مسلح کا امام ہے نا
اگر وہ معاذ اللہ زانی ہو نا پورا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بے ایمان زانی کو مسلح کے اوپر نہیں کھڑے ہونے دینا. چور ہو نا پورا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے. شرابی ہو ہر بندہ شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کم از کم اتنا ایمان موجود ہے کہ ممبر رسول اور مسلح رسول کے اوپر زانی شرابی بے ایمان چور لٹیرا کرپٹ نہ کھڑا ہو. یہ بھی اچھائی ہے. لیکن میرے بھائیوں آپ نے صرف ایک نقطے کو تو چن لیا, دوسرے کو فراموش کر دیا. اگر مسلح کا وارث شرابی نہیں ہونا چاہیے, زانی نہیں ہونا چاہیے, چور نہیں ہونا چاہیے, کرپٹ نہیں ہونا چاہیے, بے ایمان اور خیانت دار نہیں ہونا چاہیے, تو تخت رسول کا وارث کیسے زانی ہونا چاہیے؟ تخت رسول کا وارث کیسے نشئی اور شرابی ہونا چاہیے؟ تخت رسول کا وارث کیسے چور اور کرپٹ ہونا چاہیے؟ میں کے پی کے دورے میں پچھلے دنوں میں تھا, ابھی ڈیرہ غازی خان کے دورے سے بھی ہو کے آیا ہوں. یقین مانیے کچھ باتیں وہاں کی مجھے بڑی پسند آئی. کم از کم ان کے ہاں, میں کلی طور پہ نہیں کہتا, لیکن یہ کنسپٹ موجود ہے کہ تخت کا وارث بھی دیندار ہونا چاہیے. کنسپٹ موجود ہے, اگرچہ پوری طرح عمل نہیں ہو رہا. ہمارے پنجاب میں ویسے مولوی دین اسلام متقی نیک پردہ کھڑا کوئی ہو جائے مولوی, 2000 ووٹ نہیں ڈلتے, 2000 ووٹ نہیں ڈلتے, 2500 ووٹ نہیں ڈلتا. یہ آپ بھی منافق ہیں, ہم بھی صحیح معنوں میں لوگوں کی تربیت نہیں کر سکے. اگر مسلح کا وارث عالم دین ہے تو تخت رسول کا وارث بھی عالم دین ہے. آپ کو کس نے کہا کہ ریاست اسلامی ہو اور تخت, اچھا ہم نے یہ سمجھا شاید یہ جو تخت ہے یہ رسول اللہ کی وراثت نہیں ہے, یہ خلافت بھی رسول اللہ کی وراثت ہے, یہ میراث ہے. اسلامی حکومت بھی رسول اللہ کی میراث ہے. میں نے اور آپ نے اس پہلو کو تو مکمل ہی نظر انداز کر دیا, پھر بھگت رہے ہیں, آج بھگت رہے ہیں. آج یہی وجہ ہے کہ اسلام کا نام لینا, اسلام کی باتیں کرنا, اسلام کی کوہان جہاد کے بارے میں گفتگو کرنے والے کو فورتھ شیڈول یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, دہشت گرد یہ ہو گیا. او اللہ کے لیے لوگوں کے اندر اس بات کا ابلاغ کیجئے کہ جس طرح مسلح کا امام چور لٹیرا کرپٹ نہیں ہو سکتا, ہمارا نمائندہ بھی چور لٹیرا اور کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. الٹی بات معاشرے میں سیاست کی مولویوں کو نہیں کرنی چاہیے. کس کو کرنی ہے؟ چوروں کو کرنی چاہیے, لٹیروں کو کرنی چاہیے. یہ سرمایہ دارانہ نظام آج دیکھ لیں. بات اگرچہ سیاسی ہے لیکن بات کہہ دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے, موجودہ حکومت سے کہتا ہوں, 30 روپے پٹرول مہنگا کر دیا. جناب یہی کام کرنا تھا تو اس کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ کام آپ سے بہتر کر رہا تھا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سود, یہ جنگیں لڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگیں لڑ کے معیشت کو مضبوط کر دیں گے؟ اللہ کی قسم معیشت بھی پاکستان کی تب درست ہوگی جب اس کے حد و خال اسلامی ہوں گے. ہم چیلنج کرتے ہیں, دعوے سے کہتے ہیں, ایک مرتبہ ہر نظام کو آزما لیا. سرمایہ دارانہ نظام نے کل ایک رات کے اندر 30 روپے پٹرول کو مہنگا کر دیا. ایک رات کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک دن میں سب سے زیادہ قیمت کا بڑھاؤ ہوا, ایک دن میں. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ نظام کامیاب ہو جائے گا؟ ایک مرتبہ اسلامی معیشت کے طالب علموں کو موقع دیجیے, 5 سال نہیں 3 سال. آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں میرے بھائیوں, وہ اللہ جس کے ہاتھ میں زمین کے سارے خزانے ہیں, اللہ کی قسم آپ اسلامی حدوں کو ایک مرتبہ اس دھرتی کے اوپر نافذ کر کے دیکھیے تو صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حد کیا ہوتی ہے, ایک حد کیا کم از کم حد پتہ ہے نا, ایک شرابی کو پکڑ کے کچھ مار دیا جائے, تنبیہ کے لیے کوئی تھپڑ لگا دیے جائیں, کچھ کوڑے مار دیے جائیں کہ دوبارہ بے ایمان شراب نہ پیے. یہی ایک اللہ کی حد ہے نا, کم از کم والی بھی بات کر رہا ہوں. اللہ کی ایک حد جس معاشرے, جس دھرتی اور جس زمین پہ لگ جاتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمان سے 40 دن لگاتار موسلا دار برکت والی بارش, زحمت والی نہیں برکت والی بارش سے اتنی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا جتنی ایک حد کے قائم ہونے سے ہوتا ہے. آپ نے غور نہیں کیا اس بات کے اوپر؟ وہ عرب جو 1962 میں ہمارے پاس دستاویزات موجود ہیں, ہماری جماعت سعودی عرب کو باضابطہ طور پہ چندہ دیتی رہی ہے. آپ لوگوں کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی, ہمارے پاس دستاویزات موجود ہیں. اس عرب نے بھی
جب اپنی دھرتی کے اوپر حدود اللہ کو قائم کیا، آپ کا کیا خیال ہے وہ ہمارے سے زیادہ جینیس اور انٹیلیجنٹ ہے؟ یہ قوم تو اللہ معاف کرے اتنی جینیس اور انٹیلیجنٹ ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے. وہ ہمارے سے جینیس اور انٹیلیجنٹ نہیں ہے. لیکن پاکستان جس نظریے کی بنیاد کے اوپر بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ اس دھرتی کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کر دیں گے. اب پاکستان کا مطلب کیا؟ سود کھا، ہڑپ جا، ہر چیز کھا جا. یہ ہے پاکستان کا مطلب. اب آپ اپنے نظریے سے انحراف کریں گے تو یہ آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی. ان عرب کے بدوؤں نے اپنے خطوں میں حدود اللہ کو نافذ کیا، زمین سونا اگلنا شروع ہو گئی. وہ جہاں سے حقیقت ہے، جہاں سے آپ گندم نہیں لے سکتے، چاول نہیں لے سکتے، وہ زمین کے نیچے سے اللہ رب العزت نے سونے سے بھی زیادہ قیمتی اشیاء کو پیدا کر دیا. آپ پاکستان کے اندر حدود اللہ کو ایک مرتبہ قائم کر کے دیکھیں. اور یہ صرف ایک ٹپ ہے. حقیقت میں اسلامی معیشت کے جو حد و حال ہیں وہ اتنے طویل ہیں. آپ ڈسکس کریں اسلامی معیشت کے ماہرین سے. دین کا جو پہلی کلاس کا طالب علم ہے نا، اس کو بھی اس بات کا علم ہے کہ حکومت کا کام اپنی عوام کو اشیاء بیچنا نہیں ہوتا، بلکہ نو پروفٹ نو لاس کے تحت آسائشیں فراہم کرنا ہوتا. ہماری حکومت پٹرول کے اوپر ٹیکسز لیتی ہے. کس چیز کے ٹیکس؟ حکومت عوام سے کمانے کے لیے اسلامی معیشت میں نہیں ہوتی. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آخر میں ایک دو اعلانات ہیں. QRF کے لیے بھی نیا جو سیشن ہے، بیج ہے، انشاءاللہ اس کا آغاز ہونے والا. اس میں بھی داخلے کھلے ہیں. حفظ کی دونوں کلاسوں میں بھی داخلے کھلے ہیں. ناظرہ کلاس عصر سے مغرب تک جاری ہے. قرآن کلاس اور حدیث کی کلاس فی الوقت جو جاری ہو چکی ہے وہ اتوار، پیر اور منگل کے دن ہے. آپ اتوار مغرب کے بعد حدیث کی کتاب، منگل مغرب کے بعد حدیث کی کتاب، اور اتوار پیر کو فجر کے بعد قرآن کی کلاس میں شرکت کر سکتے ہیں. اسی طرح خواتین کی جو کلاسز ہیں وہ بھی جاری ہیں. جو ساتھی اس بارے میں انفارمیشن لینا چاہیں وہ ہمارے انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.